ہرسو بادشاہت میرے اس رب کی، سلامتی ہو آپ سب پر۔ میں ہوں شہزاد خان سائر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر۔ اس لیے اگر آپ میٹرک کر چکے ہیں یا پھر آپ 12ویں جماعت پاس کر چکے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، چاہے آپ کا تعلق مانسہرہ سے ہو یا پھر اور کسی علاقے سے۔ دوستو، جب میں نے میٹرک کی تو میں نے ارادہ کیا مانسہرہ کے ایک ایسے تعلیمی ادارے میں داخلہ لینے کے لیے جو ابھی نیا مانسہرہ میں قائم ہو رہا تھا۔ تو اس کے کئی سارے فیچرز تھے، جن میں سے ایک فیچر یہ بھی تھا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے گی۔ اب جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے کافی خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے ہماری کیریئر کاؤنسلنگ بڑی آسانی سے ہو جائے گی، لیکن معلوم نہیں ایسے تیسے کر کے 4-5 مہینے گزر گئے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے کس طرح میڈیکل اور انجینئرنگ اور کمپیوٹر چوز کر دیا۔ ہاں، انجینئرنگ، میڈیکل اور کمپیوٹر میں ہماری بعد میں کیریئر کاؤنسلنگ ضرور ہوئی، لیکن کیریئر کاؤنسلنگ کے متعلق میری جو سوچ تھی وہ کچھ ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بتایا جائے گا کہ میڈیکل، انجینئرنگ، کمپیوٹر کے بغیر اور بھی کوئی فیلڈ ہے، اس کے علاوہ بھی دنیا ہے۔ میں نے سوچا اس کے علاوہ بھی گائیڈ کیا جائے گا، لیکن افسوس کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ دوستو، اس کے بعد جب کرونا کے دن آئے تو ایک دن میں اپنے کالج گیا تو وہاں میرے ایک عزیز استاد سے ان سے ملاقات ہوئی جو کالج کے سینئر عہدے پر فائز تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، شہزاد تم ایسا کرنا، اس کے بعد 12ویں جماعت کے بعد تم آرٹس لینا اور CSS کرنا۔ میں نے بولا اور تو ٹھیک ہے، مگر اب میں اس ٹائم انجینئرنگ میں کیا کر رہا ہوں؟ تو انہوں نے بولا یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو آنا چاہیے، یہ وہی ساتھ ساتھ ہے جو میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کا تعلیمی ادارہ کبھی بھی آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کرے گا، کیونکہ جتنے بھی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں وہ بزنس کے لیے، الزام میں کسی پہ نہیں لگا رہا، لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ ان کو معلوم ہے اس ٹائم سکوپ جو ہے معاشرے کا میڈیکل، انجینئرنگ، کمپیوٹر کا زیادہ ہے، تو وہ اس سے باہر آپ کو کچھ بتائیں گے ہی نہیں۔ وہ کیوں بتائیں؟ پاگل ہیں؟ چلا رہے وہ انجینئرنگ پہ، میڈیکل پہ ادارہ ہے اور آپ کو آرٹس میں بھرتی کر دیں خواہ مخواہ۔ ایسا انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو ان کے تعلیمی ادارے تو خالی ہو جائیں گے، اس لیے وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ میٹرک کے بعد اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اگر وہ میڈیکل انجینئرنگ سے بھگائیں گے، انہیں بھی معلوم ہے سارے انجینئر اور میڈیکل میں تھوڑی ہی جاتے ہیں، بعد میں ان میں عقل آتی ہے اور خود کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پہلے اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ بھاگ جائیں گے سارے، ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جب آگے ایڈمیشن بچے لے لیتے ہیں میڈیکل، انجینئرنگ اور جو سبجیکٹ وہ ادارہ دے رہا ہوتا ہے اس سے باہر کیوں نہیں بتاتے؟ وہ اس وجہ سے نہیں بتاتے کہ وہ پاگل ہیں، اپنا بھانڈا خود پھوڑیں گے۔ وہ بولیں گے استاد جی جیسا میں نے کہا پھر ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر ان کا ایک ہی جواب ہوگا کہ یہ بھی ضروری ہے۔ تو دوستو، باقی چیزیں آپ یوٹیوب پر آپ کے کئی اور لوگ ہوں گے آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن کچھ چیزیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی بھی 12ویں جماعت کے پیپر چل رہے ہیں اور میٹرک سے بھی کافی لوگ داخلے لے رہے ہیں۔ تو جو میٹرک سے میرے دوست، میرے بھائی ایڈمیشن لے رہے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ کبھی بھی کسی اور کی نہ سننا، اپنے اس دل کی سننا۔ جہاں جس فیلڈ میں تمہارا دل چاہے وہ کرنا۔ اگر تم نے فوٹوگرافی میں جانا ہے تو تمہارا کوئی کام میڈیکل میں نہیں ہے، اس فیلڈ میں جاؤ جس کو کرتے ہوئے مزہ آئے۔ ابھی میری میڈیا فیلڈ ہے، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، 200 ویوز، 150 ویوز اتنے آئیں کہ مجھے معلوم ہے، نہ اس سے مجھے کوئی لاکھوں یا چند پیسے بھی ملنے والے ہیں، لیکن میں شوق سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اس فیلڈ میں آیا ہوں
شوق سے جو اب تک قائم ہے، تو اب شوق سے آئیں، اپنی مرضی سے فیلڈ کو چوز کریں۔ اگر آپ کی فیلڈ اور کوئی ہے جو بڑی آسان ہے، خیر آسان کوئی بھی نہیں ہوتی، فیلڈ وہی آسان ہوتی ہے جو ہمیں آتی ہے۔ بعض لوگ میتھس کو اس طرح فر سالو کر دیتے ہیں، اور انہی بندوں کو اردو نہیں آتی، اور بعض اردو میں اتنے تیز ہیں انہیں میتھس نہیں آتی۔ اس لیے آسان فیلڈ کوئی بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ کی جو پسندیدہ فیلڈ ہے اس کو چوز کریں، اور اگر آپ نے اسی میں جانا ہے تو یہ خام خواہ کی جو فیلڈز ہیں ان کی طرف کبھی نہ جائیں، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، آپ کے دماغ پہ پریشر پڑے گا۔ تو دوسری چیز میٹرک کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ فیلڈ وہ چوز کریں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا شوق ہو آپ میں۔ دوسرا، فیلڈ وہ چوز کریں جو آپ میں کچھ پرسنٹیج میں موجود ہو، 5%، 10%، 20%، 30%۔ آپ پولیٹکس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کرنٹ افیئر سب کچھ معلوم ہے، آپ آگے پولیٹکس میں جا سکتے ہیں۔ آپ SCDC کے لیے آپ CSS کے ایگزامز دے سکتے ہیں، PMS کے ایگزام دے سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آرٹس ہے، کمپیوٹر ہے، جو فیلڈ بھی ہے اس میں آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا انٹرسٹ ہے۔ اب آپ نے FSC کر دی، اس کے بعد کہاں جائیں؟ تو یاد رکھیے دوستو، آپ چاہے اسلام آباد میں ہوں، کراچی میں ہوں، یا پھر مانسہرہ میں ہوں، کبھی بھی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ لیجیے گا جو آپ کے واکنگ ڈسٹنس پر ہو، یا پھر جہاں سے آپ گاڑی سے بآسانی آ جا سکتے ہوں، کیونکہ اس طرح آپ کی ساری زندگی آنے جانے میں گزر جائے گی اور آپ کچھ سیکھیں گے نہیں۔ آپ موبائل استعمال کریں گے گھر میں آ کے، وہی جو کالج میں ہوتا تھا، موبائل استعمال کیا، وہی دوست، وہی کھیل کود، جہاں پہ ہمارے 10 سال جس طرح گزرے پڑھائی کے میدان میں، وہ 4 اور 6 سال اسی طرح گزر جائیں گے۔ تو اس لیے ایڈمیشن ہمیشہ لیں باہر کی سٹی میں۔ آپ وہاں پہ جائیں گے، آپ کو احساس ہوگا ذمہ داریوں کا، اور خصوصاً یقین مانیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا گھر والے جو ہمارے لیے کرتے ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہمیں کرتی ہیں، ہمارے ساتھ کرتی ہیں۔ ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو ہم بڑی آسانی سے آواز لگا دیتے ہیں گلاس پانی کا دینا، وہاں پہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک گلاس پانی کا پینا بھی کتنا مشکل کام ہے، اور گھر میں کتنی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو آپ باہر کی سٹی میں جائیں گے تو آپ کو ذمہ داریوں کا احساس ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ کامن چیزیں ہیں جو آپ کو ہر کوئی بتائے گا کہ ہمیشہ اس یونیورسٹی کا انتخاب کریں جو آپ کی رینج میں ہو، جس کو آپ افورڈ کر سکتے ہوں، جس کی آپ پیمنٹ کر سکتے ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو لے لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کے پاس فیس پے کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور دوستو، ایڈمیشن ہمیشہ اس یونیورسٹی میں لیں۔ پڑھنا یہ سب اپنے تک ہوتا ہے۔ اب اس نظریے سے کئی لوگ اختلاف کریں گے، لیکن کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہے، لیکن ہمیشہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں۔ ہر کسی کو معلوم ہے کس یونیورسٹی کا ماحول کس طرح ہے، جس کا ماحول اچھا ہو اس یونیورسٹی میں جائیں۔ پڑھائی، علم، وہ جتنا آپ نے گین کرنا ہوگا وہ آپ خود بخود بھی کر دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر یونیورسٹی یا اسکول میں ٹاپر ضرور موجود ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ استاذ کے کمال کی وجہ سے نہیں، اپنے کمال کی وجہ سے۔ ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اگر استاذ کا کمال ہوتا تو پوری کی پوری کلاس ٹاپر ہوتی۔ تو اس لیے اگر آپ اس قسم کے پڑھنے والے شخص ہیں تو آپ جہاں بھی جائیں گے خود بخود پڑھیں گے، لیکن اس یونیورسٹی کا ماحول نہیں صحیح تو آپ پہ برا اثر پڑے گا، تو آپ کچھ نہیں سیکھ سکیں گے۔ اس لیے صحیح یونیورسٹی کا انتخاب کریں۔ اب آخر میں کچھ میں بات کروں گا اسی حوالے سے۔ مانسہرہ میں کرکٹ سے میں منسلک رہا ہوں۔ مانسہرہ میں بہت اچھے کرکٹرز ہیں، کافی اچھا کھیلتے ہیں، لیکن دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ وہ آج تک مانسہرہ میں ہی ہیں، وہ کہیں نکل نہیں پائے۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ بڑی سٹیز سے کیسے کیسے لوگ جن کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اب وہ کہاں ہیں اور وہ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے اگر آپ سٹی چینج کریں گے، ایسے سٹی میں جائیں گے
جہاں پر اپرچونٹیز موجود ہوں گی. آپ کو ہر طرح کی اپرچونٹیز، جو ٹیلنٹ آپ میں ہے، مانسہرہ میں کیا اپرچونٹیز ہیں، اس طرح بیکورڈ ایریاز جو ہیں ان میں کیا اپرچونٹیز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ جائیں، آپ کے پاس کرکٹ کے اکیڈمیز ہوں، ایسے سٹی میں جائیں، اپرچونٹیز موجود ہوں. آپ جائیں، آپ سنگنگ کرتے ہیں، آپ گانے گاتے ہیں یا پھر آپ نعت پڑھتے ہیں، آپ ایسے سٹی میں جائیں جہاں پہ ان کے اپرچونٹیز موجود ہوں. آپ ایکٹنگ کرتے ہیں، ایسے سٹی میں جائیں جہاں پہ اس کے اپرچونٹیز موجود ہوں، آپ کو لوگ دیکھ سکیں. مانسہرہ اور ایسے بیکورڈ ایریا میں ساری زندگی آپ تانے سنتے سنتے مر جائیں گے. آپ کے ٹیلنٹ کو، آپ کے شوق کو کوئی نہیں پوچھے گا. ایسے ایریاز میں تو صرف اور صرف نوکری چلتی ہے. بس کہیں پہ آپ کو کسی بھی گریڈ کی نوکری مل جائے، کم سے کم گریڈ کی نوکری مل جائے، بس مل جائے. اس کے علاوہ تو جو آپ کام کرتے ہیں وہ تو ہے ہی فضول، وہ تو کسی کام کا نہیں ہے. حالانکہ انہی چیزوں کے ساتھ آپ باہر جائیں. آپ کو مثال کے طور پر آپ کے سامنے فیس بک پر ویڈیوز آتی ہیں انڈین آئیڈل کی، اور اس طرح کے اور بھی وہاں پہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز ہیں. تو آپ دیکھتے ہوں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہوتا ہے، اور ان کے ماں باپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. انہیں یہ اعلیٰ قسم کی پڑھائی کچھ نہیں دیتی، انہیں ان کا ٹیلنٹ، ان کا شوق آگے لے کر آتا ہے اور ان کے ماں باپ کو اس مقام تک پہنچاتا ہے. اب جہاں پہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ تعلیم کسی کام کی نہیں، ڈگری کسی کام کی نہیں، اس کے لیے کام کی ہے جس کو انٹرسٹ ہے، جو اس میں ورک کرنا چاہتا ہے. جو اس میں ورک ہی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے کیا کام کی. تو بھی میں نے انڈیا کی مثال دی. تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بیکورڈ ایریاز سے آگے موو کریں گے، یہاں سے ہری پور، ایبٹ آباد، ہری پور، پھر اسلام آباد، لاہور، کراچی، پھر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو دیگر کنٹریز میں جائیں گے. جتنا اوپر جائیں گے، جتنا ڈیولپ ہوتے جائیں گے، اتنی آپ کو اپرچونٹیز ملتی جائیں گی. اور یہی کچھ باتیں تھیں دوستو آپ کے ساتھ کرنی تھی. کچھ چیزیں ایسی بھی بیان ہو جاتی ہیں جو اپنے نظریے کا حصہ ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے ہر آدمی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، آپ اس کو نہیں مان سکتے. تو ایسے میں آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ کچھ ہمارے نظریے کی عزت کریں، اور ہم آپ کے نظریے کی عزت ضرور کریں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ زندہ رہے تو بات رکھنا، زندہ رہے تو بات رکھنا، مر گئے تو یاد رکھنا. اللہ حافظ.